بیٹی سغرا کی درد بھری کہانی۔ عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اپنے کاندھے سے اتار کر خیمے کے سامنے زمین پر رکھا۔ جب شہربانوں نے علی اکبر کی لاش دیکھی تو ان کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی، اور زینب کی چادر زمین پر گر گئی۔ ایسے میں خیمے کے پیچھے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آپ نے سوچا دشمن تو سامنے ہے، یہ خیمے کے پیچھے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کیسی؟ آپ نے خیمے کے پیچھے آ کر دیکھا تو دور سے ایک گھوڑ سوار ان کے خیمے کی طرف آ رہا تھا، اور کچھ دیر میں آپ کے قریب آ کر رک گیا۔ آپ نے دیکھا گھوڑا پسینے پسینے ہے، اور گھوڑ سوار جلدی سے گھوڑے سے اترا اور آپ کے پیر چوم کر کہا، آپ حسین ابن علی ہیں؟ امام نے کہا، ہاں میں حسین ابن علی ہوں۔ بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں اس سال حج کو گیا تھا، حج کے بعد روضہ رسول پر گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک 9-10 سال کی بچی جو چادر اوڑھے ہوئے تھی اور روضہ رسول سے لپٹ کر رو رہی تھی، اور روتے روتے کہہ رہی تھی، نانا میرا بابا گیا 6 مہینے ہو گئے، اس کا کوئی خط بھی نہیں آیا۔ نانا میرا بھائی بھی گیا، نانا میرا چھوٹا علی اصغر بھی گیا، نانا میری امی بھی گئیں، نانا میری پھوپھی بھی گئی، نانا میرا پورا خاندان چلا گیا، کسی کا کوئی خط بھی نہیں آیا۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا ہم مکہ جا رہے ہیں، اور جب تمہاری طبیعت اچھی ہو جائے گی تو تم کو بلا لیں گے۔ نانا میں نے سنا ہے بابا اب مکہ سے کوفہ چلے گئے، نانا وہ مجھے خط کیوں نہیں لکھتے ہیں، بتاؤ۔ اس شخص نے کہا، اس بیٹی کی آہوزاری سن کر میرا دل پھٹ گیا، میں اپنے آنسو نہ روک پایا۔ میں اس بچی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے اور تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے کہا، میرا نام سغرا فاطمہ ہے، اور میں حسین کی بیٹی ہوں، اور روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرے نانا ہیں، میرے خاندان کے سب لوگ مکہ چلے گئے۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا تم بیمار ہو، اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہارے بھائی علی اکبر کو بھیج کر تم کو بلوا لیں گے، لیکن ان کی کوئی خبر نہیں آئی کہ اب سب لوگ کہاں ہیں۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ سے کوفہ چلے گئے ہیں، لیکن ان کی کوئی اطلاع نہیں آتی، کوئی خط نہیں آتا۔ میں روزانہ نانا کے پاس آتی ہوں اور کہتی ہوں، نانا کچھ کرو، بابا کو بہت دن ہو گئے ہیں، سب لوگوں کے پاس خط آتے ہیں، کیا بابا مجھے بھول گئے؟ شاید انہیں کوفہ میں اچھے لوگ مل گئے ہوں گے، اس لیے بابا مجھے بھول گئے، تبھی تو ان کا کوئی خط نہیں آتا۔ اس بیٹی نے مجھ سے کہا، آپ میرا ایک کام کریں، میرا ایک خط کوفہ میں بابا کو بھیج دیں، آپ کی نظر میں ہے کوئی کوفہ جانے والا؟ میں نے کہا، بیٹی میں کوفہ میں ہی رہتا ہوں، اور میں تمہارا خط لے جاؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا خط تمہارے بابا کو ہی دوں گا۔ اس بیٹی نے کہا، آپ یہیں پر ٹھہریں، میں نے اپنے بابا کو ایک خط لکھا ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں، وہ خط جا کر آپ میرے بابا کو دے دینا۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اس نے لا کر مجھ کو ایک خط دیا اور کہا، جب آپ میرا خط میرے بابا کو پہنچا دیں گے تو میں آپ کو خوب سارے تحفے دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ برتن لائی تھی جو کہ پرانے تھے، اور ایک چھوٹی سی کپڑوں کی گٹھری اٹھا کر لائی، اور اس نے روتے ہوئے کہا، جب میرا بھائی علی اصغر گیا تھا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں
اسے نئے کپڑے پہنا دوں۔ دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کر رکھے ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ یہ کپڑے میرے بھائی کو دینا اور میری امی سے کہنا یہ نئے کپڑے میرے بھائی علی اصغر کو جلدی سے پہنا دیں، اور یہ برتن میری دادی کے ہیں، یہ میں تمہیں دیتی ہوں بطور تحفہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو پرانے برتن دے رہی ہوں۔ جب آپ خط لے کر واپس آئیں گے تو میں آپ کو نیا کرتا دوں گی اور بہت سے نئے برتن دوں گی۔ ابھی میرے پاس نئے برتن نہیں ہیں، میرے پاس کچھ سکے ہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ راستے میں آپ کو ضرورت پڑے گی، لیکن میرا خط میرے بابا تک ضرور پہنچا دینا۔ بابا کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں تم سے بہت ناراض ہوں، تم نے مجھے کوئی خط کیوں نہیں لکھا؟ کیا مجھے بھول گئے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو تم کو بلوا لیں گے، لیکن اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور ابھی تک مجھے لینے کوئی نہیں آیا۔ میں نے اس بیٹی سے کہا، بیٹی میں تمہارا غلام ہوں، تمہارے بابا کا غلام ہوں، تمہارے نانا کا غلام ہوں، تم ابھی اپنے پاس یہ برتن رکھو اور یہ سکے بھی رکھ لو، میں یہ سب بعد میں لے لوں گا۔ ابھی میں تمہارا خط اور تمہارے بھائی علی اصغر کے کپڑے لے جاتا ہوں۔ جب میں وہاں سے کوفہ کے لیے جا رہا تھا تو اچانک میرا گھوڑا اس طرف دوڑنے لگا جیسے کسی نے اسے اس طرف موڑ دیا ہو۔ میں اسے کوفہ کی طرف لے جانا چاہتا تھا، مگر کوئی غیبی طاقت اسے اس طرف موڑ دیتی اور وہ کوفہ کی طرف گھوڑے کو جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر میں نے سوچا شاید اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہو۔ میں کچھ آگے بڑھا تو مجھے کافی تعداد میں فوج دکھائی دی۔ میں نے خیال کیا یہ فوج مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے میں نے اپنا گھوڑا جنگل کی طرف موڑ دیا، اور جب میں اس طرف آیا تو مجھے یہ خیمہ نظر آیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ آپ ہی حسین ابن علی ہیں۔ اس نے صغرا کا وہ خط امام کو دے دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صغرا کا خط اپنے ہاتھ میں لیا تبھی اس شخص نے ایک گٹھری کپڑوں کی بھی دی اور کہا اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ بیٹی صغرا نے کہا ہے یہ نئے کپڑے ہیں، انہیں ابھی میرے بھائی علی اصغر کو پہنا دیجیے۔ جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر تازہ ہو گیا۔ آپ خط اور گٹھری لے کر خیمے کے اندر آئے۔ بیویوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صغرا کا خط ہے، ایک مسافر لے کر آیا ہے۔ جب آپ نے خیمے سے نکل کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ جب بیویوں نے صغرا کا خط دیکھا اور علی اصغر کے کپڑے دیکھے تو کہرام برپا ہو گیا۔ وہ کیسا دردناک منظر تھا جب بیویوں نے علی اصغر کے نئے کپڑے دیکھے جو صغرا نے سیے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے پیچھے جاتے ہیں جہاں آپ نے علی اصغر کو دفنایا تھا۔ وہاں جا کر کہتے ہیں بیٹا علی اصغر، تیری بہن صغرا نے تیرے لیے نئے کپڑے بھیجے ہیں۔ جب بیویوں نے خط پڑھا تو اس میں بابا سے شکایت، امی سے شکایت، پھوپھی سے شکایت، بھائیوں سے شکایت اور چچا جان سے شکایت لکھی ہوئی تھی۔ اس خط میں ایک بات لکھی تھی، اس میں لکھا تھا علی اکبر جب تم آؤ گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بہن جب تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں تمہیں لینے آؤں گا، تم ابھی تک نہیں آئے۔ میں روزانہ تمہارا انتظار کرتی ہوں کہ میرا بھائی مجھ کو لینے آئے گا اور میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ خط پڑھ کر سب زار و قطار رونے لگے۔